حمزہ بھائی چھوڑے مجھے، تم کس سے پوچھ کر گھر سے نکلی؟ میں اپنی دوست کی سالگرہ میں جا رہی تھی، اتنی روک ٹوک اپنی بہنوں پر کیوں نہیں کرتے آپ؟ حمزہ نے غصے سے زارا کو دیکھا۔ پھپھو نکاح کی تیاریاں کریں۔ اگلے دن شام کو زارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ سے نکاح کر لیا۔ پھپھو ابھی کے ابھی رخصتی بھی ہوگی۔ حمزہ زارا کو اپنے روم میں لے گیا۔ زارا ڈر کے نکاح ہو گیا ہے اور اب رخصتی بھی ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ حمزہ کے بھاری اور دو ٹوک الفاظ لاؤنج کی فضا میں گونجے۔ قاضی صاحب نے ابھی دعا کروائی تھی کہ ہر طرف مبارکباد کی صداؤں کی جگہ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ زارا کے لبوں سے شدید صدمے کی حالت میں ایک بدحواسی چیخ نکلی۔ وہ اپنے بھاری سرخ گروسی لباس کے گھیرے کو سنبھالتے ہوئی جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ اس کے پیلے پڑتے چہرے پر غصے اور خوف کے سائے ایک ساتھ لہرائے۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تم سے نکاح کر لیا، یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن میں ابھی رخصت ہو کر تمہارے کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ لاؤنج میں موجود تمام لوگ جیسے پتھر کے مجسمے بن گئے۔ زارا کی والدہ آسیہ بیگم نے تڑپ کر زارا کے شانے پر ہاتھ رکھا، جبکہ نورین بیگم اور سمیرہ بیگم نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس لینا بھی دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ حمزہ بیٹا یہ کیا ضد ہے؟ امجد صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز میں فکر اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ تم جانتے ہو کہ حالات کس طرح کے رہے ہیں۔ زارا ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسمیں ہوتی ہیں، رخصتی کا ایک وقت اور طریقہ ہوتا ہے، سب کے سامنے اس طرح۔ بابا جو بات میں نے کہہ دی وہ حتمی ہے۔ حمزہ نے اپنے والد کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور سرد لہجے میں کہا۔ اس کی گہری چمکتی آنکھوں میں ایسا احساس تھا جس نے امجد صاحب کے قدم بھی وہیں روک دیے۔ اس گھر میں جتنی بات ہونی تھی ہو چکی، اب مزید کوئی بحث یا ڈرامہ مجھے قبول نہیں۔ زارا اب میری بیوی ہے اور اس کا حق اب میرے کمرے میں، اس گھر کے کسی دوسرے کونے میں نہیں۔ اختر صاحب نے اپنے بھائی امجد کی طرف دیکھا اور پھر حمزہ کے چہرے پر جمے سخت تاثرات کا جائزہ لیا۔ حمزہ بچپن سے ہی ذمہ دار، سنجیدہ اور اپنے فیصلوں میں اٹل رہا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو ضد اور حاکمیت نظر آ رہی تھی، اس کے آگے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ امجد بھائی، اختر صاحب نے مدھم آواز میں کہا۔ حمزہ ٹھیک کہہ رہے، جب نکاح ہو چکا ہے تو بات کو بڑھانے اور مزید ڈرامہ کھڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچوں کی مرضی اور حالات کے پیش نظر یہی بہتر ہے کہ رخصتی ابھی کر دی جائے۔ نہیں ابو، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ زارا کی آنکھوں سے غصے اور بے بسی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے اپنے گرتے ہوئے دوپٹے کو سنبھالا اور حمزہ کی طرف پلٹی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو حمزہ؟ تمہاری ہر ضد، تمہارا ہر حکم مانا میرے لیے ضروری نہیں ہے، تم مجھے اس طرح زبردستی۔ زارا کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ حمزہ نے ایک قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہاں موجود خواتین میں سے کوئی کچھ سمجھ پاتا یا آگے بڑھتا، حمزہ نے زارا کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ تم؟ زارا کا ساتھ سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی پوری طاقت لگائی، لیکن حمزہ کی گرفت سخت اور بے رحم تھی۔ ہماری بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے زارا، حمزہ نے اس کے بالکل قریب ہو کر اپنی مدھم اور رعبدار آواز میں کہا کہ صرف وہی سن سکی۔ اس کا چہرہ بالکل تاثرات سے پاک تھا، لیکن آنکھوں میں ایک شدید تپش تھی۔ اب باتیں نہیں ہوں گی، عمل ہوگا۔ چھوڑو مجھے حمزہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ زارا نے تڑپ کر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے ایک لمحے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے ساتھ کھینچنا شروع کر دیا۔ تمام گھر والے ہکا بھکا کھڑے تھے۔ آسیہ بیگم کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ افشا کونے میں کھڑی حسرت اور غصے سے اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ سمیرہ بیگم نے نورین کے کان میں چھوٹی سی سرگوشی کی۔ دیکھا تم نے کیسے اپنی ہی منمانی کر رہا ہے، جیسی لڑکی نہیں کوئی قید اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ حمزہ نے زارا کی ایک نہ سنی۔ وہ زارا کی شدید مزاحمت اور بھاری لہنگی کے پرواہ کیے بغیر اسے لاؤنج سے نکال کر سیڑھیوں کی طرف کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ تم پاگل ہو گئے حمزہ، سب دیکھ رہے، چھوڑو مجھے۔ زارا کی آواز سیڑھیوں پر گونجی۔ اس کی پائل کی جھنکار اور بھاری جوڑی کی سرسراہٹ میں اس کی بے بسی فریادیں دب کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ جس شخص سے وہ پوری زندگی بھاگتی رہی تھی، جس کی روک ٹوک سے اسے نفرت تھی، آج وہی شخص سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اوپر والے فلور کی راہداری پہنچے۔ حمزہ کے قدم تیز تھے اور وہ زارا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے تک لے آیا۔ اندر چلو۔ حمزہ نے ایک ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولا اور زارا کو ہلکا سا دھکا دے کر اندر داخل کر دیا۔ زارا لڑکھڑاتی ہوئی کمرے کے وسط میں جا کر سنبھلی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتی، حمزہ اندر داخل ہوا اور اس نے دھڑام سے دروازہ بند کر کے اندر سے چابی گھما دی۔
تالا لگنے کی آواز پورے کمرے میں سنسنی پھیلا گئی۔ زارا نے خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں پلٹ کر دیکھا۔ حمزہ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کا سانس تھوڑا سا پھولا ہوا تھا اور اس کی نظر سیدھی زارا کے سرخ آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ حمزہ اب مکمل طور پر بند تھا، کمرہ اب مکمل طور پر بند تھا اور باہر کی دنیا کا ہر شور اور تمام رشتے اس بند دروازے کے باہر ہی چھوٹ گئے تھے۔ زارا کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چند سال پہلے آسیہ بیگم جب جوانی میں اپنے شوہر کے اچانک انتقال کے بعد بیوہ ہو کر اپنی چھوٹی سی بیٹی زارا کو سنبھالے اپنے بھائیوں کے گھر آئیں تو امجد اور اختر صاحب نے اپنی اکلوتی بہن کو سناکوں پر بٹھایا، مگر گھر کی عورتیں یعنی امجد صاحب کی بیگم نورین اور اختر صاحب کی بیگم سمیرہ اس فیصلے سے کبھی دل سے خوش نہ ہو سکیں۔ ان کے نزدیک آسیہ اور زارا اس گھر کے وسائل اور سکون پر ایک دائمی بوجھ بن چکی تھی۔ گھر میں بچوں کی ایک بڑی فوج تھی۔ امجد صاحب کے 3 بچے تھے، حمزہ، حادث اور عمائشہ، جبکہ اختر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، افشا اور سونیا۔ افشا بچپن سے ہی حمزہ کی خواب بندی آئی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اس گھر کی بڑی بہو وہی بنے گی، لیکن حمزہ کی توجہ کبھی اس طرف نہ گئی۔ حمزہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور باوقار، سنجیدہ اور اپنے اصولوں کا پکا۔ اس کا ماننا تھا کہ گھر کی عزت اور لڑکیوں کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔ اسی اصول کے تحت وہ گھر کی تمام لڑکیوں کی آمد و رفت اور سرگرمیوں پر سخت نظر رکھتا تھا، مگر آزاد خیال، چنچل اور اپنے مزاج کی مالک زارا کو حمزہ کی یہ پابندیاں زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھیں۔ تم خود کو اس گھر کا ڈائریکٹر سمجھتے ہو کیا؟ زارا اکثر کچن میں لاؤنج میں حمزہ کے سامنے منہ پھلا کر بڑبڑاتی، میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں زارا، اور جب تک میں یہاں موجود ہوں میں اپنی منمانی کر کے خاندانی نام خراب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حمزہ کا ہر بار یہی سرد کرخت اور حاکمانہ جواب ہوتا۔ ان دونوں کی آئے دن جنگ رہتی۔ زارا کو حمزہ سے سخت چڑ تھی اور حمزہ کو زارا کے لاپرواہ رویے سے شدید اختلاف رہتا۔ وہ بدقسمت دن بھی عام دنوں کی طرح شروع ہوا تھا، مگر اس کا اختتام خاندانی جھگڑے پر ہوا۔ زارا اپنی سہیلی کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ خوبصورت لباس پہنے، چادر اوڑھے خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے کسی بڑے کو بتانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر حمزہ کو خبر ہو گئی تو وہ کبھی باہر قدم نہیں رکھنے دے گا۔ کہاں کی تیاری ہے زارا؟ افشا نے لاؤنج کے کونے میں کھڑے ہو کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو افشا، زارا نے چڑھ کر جواب دیا اور تیز قدموں سے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مگر جیسے ہی اس نے مین گیٹ کا ہینڈل گھما کر باہر قدم رکھا، سامنے حمزہ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس کی بلیک شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید تھکن کے ساتھ بلا کی سختی تھی۔ زارا کو سج دھج کر باہر نکلتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ حمزہ کے گیٹ کے بیچ میں کھڑے ہو کر ٹھنڈی اور کرخت آواز میں پوچھا۔ زارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بہکلا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں اپنی سہیلی کی سالگرہ میں جا رہی تھی۔ کس سے پوچھ کر؟ حمزہ کے تیور ایک دم بدل گئے۔ کسی سے بھی نہیں، مجھے اپنی ہر بات کی اجازت تم سے لینے کی ضرورت نہیں حمزہ بھائی۔ زارا نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے آواز میں تلخی پیدا کی۔ بھائی؟ حمزہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ چمکا۔ اس نے زارا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر زارا کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے کہ اس گھر سے نکلنے سے پہلے بڑوں کو بتایا کرو۔ تمہاری یہ منمانی اب مزید نہیں چلے گی، چلو اندر۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں جاؤں گی۔ زارا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے بغیر کسی رعایت کے اسے کھینچ کر اندر لاؤنج میں لا پڑا۔ شور اور زارا کی چیخ و پکار سن کر پورا خاندان لاؤنج میں جمع ہو گیا۔ امجد صاحب، اختر صاحب، آسیہ بیگم، سمیرہ اور نورین، تمام بچے وہیں آ گئے۔ کہ کیا بدتمیزی ہے حمزہ، لڑکی کا ہاتھ اس طرح کیوں پکڑ کے رکھا ہے؟ آسیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگایا۔ نورین بیگم نے موقع غنیمت جان کر طنز کا تیر چلایا۔ آسیہ، اپنی بیٹی کو بھی کچھ تمیز سکھاؤ، روز روز کا ڈرامہ بن گیا اس گھر میں۔ حمزہ نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی۔ اس نے اپنے والد امجد صاحب اور چچا اختر صاحب کی طرف دیکھا اور انتہائی سنجیدہ اور حاکمانہ لہجے میں وہ اعلان کر دیا جس کا کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ پاپا، چچا جان، آپ سب سن لیں، کل ہی میرا اور زارا کا نکاح ہوگا۔ لاؤنج میں جیسے سکتہ داری ہو گیا۔ افشا کا چہرہ فق ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سمیرہ بیگم اور نورین بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ زارا کی صدمے سے بھری چیخ لاؤنج میں گونجی۔ تم پاگل ہو گئے حمزہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ میں تم سے کبھی نکاح نہیں کروں گی، ہرگز نہیں۔ یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں زارا۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
زارا نے بدحواسی میں ارد گرد دیکھا، سب خاموش تھے۔ اپنی جان چھڑانے اور اس رشتے کو روکنے کے لیے اس کے ذہن میں جو پہلا خیال آیا اس نے بغیر سوچے سمجھے بول دیا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور شادی سے اسی سے کروں گی۔ اس دھماکے نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ آسیہ بیگم نے گھبرا کر زارا کا شانہ ہلایا۔ سارا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کون ہے وہ؟ سچ کہہ رہی ہوں میں کسی اور کو چاہتی ہوں، میں اس جابے انسان سے شادی کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ زارا نے حمزہ پر فتح پانے کے لیے ایک سفید جھوٹ گڑھ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سن کر حمزہ کی انا کو ٹھوکر لگے گی اور وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ حمزہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ لہرایا، لیکن اس نے اپنے تاثرات پر فوراً قابو پا لیا۔ تبھی امجد صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے انتہائی سنجیدہ اور باروب آواز میں زارا سے کہا، اگر تم سچ کہہ رہی ہو زارا تو کل شام تک اس شخص اور اس کے گھر والوں کو اس گھر میں بلاؤ، میں خود تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دوں گا۔ لیکن امجد صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور حمزہ کی طرف دیکھا، لیکن اگر کل شام تک وہ نہ آیا یا تم نے کوئی جھوٹ بولا تو پھر جیسا حمزہ نے کہا ہے کل ہی تمہارا نکاح حمزہ سے ہوگا۔ امجد صاحب کے اس حتمی فیصلے کے بعد زارا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو صرف حمزہ سے جان چھڑانے کے لیے ایک فرضی کہانی گڑھی تھی، حقیقت میں تو ایسا کوئی شخص تھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی بنے ہوئے جال میں اتنی بری طریقے سے پھنس چکی تھی کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورا دن اور پوری رات زارا نے شدید خوف، پچھتاوے اور انتہائی تنہائی میں گزاری۔ افشاں اور سمیرہ بیگم زارا پر طنز کے تیر چلا رہی تھی، جبکہ آسیہ بیگم بیٹی کے اس غیر متوقع انکشاف اور خاموشی سے نڈھال تھی۔ زارا چاہ کر بھی اپنی ماں کو سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اگلی شام آ گئی۔ گھر میں تمام قریبی رشتہ دار جمع تھے۔ وقت گزرتا رہا مگر ظاہر ہے نہ تو کوئی رشتہ آیا اور نہ ہی زارا کسی کا نام بتا سکی۔ زارا کا جھوٹ اب کے سامنے بالکل عیاں ہو چکا تھا۔ حمزہ نے اس کے قریب آ کر انتہائی مدھم مگر فاتحانہ انداز میں کہا، تمہارے پسندیدہ شخص نہیں آیا زارا، اب نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بالآخر مجبوراً خاندانی عزت، اپنے جھوٹ کی ندامت اور امجد صاحب کی مان کی خاطر زارا کو نکاح کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے ہی پڑے۔ زارا کا خیال تھا کہ نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں جا کر روئے گی اور بعد میں حمزہ سے نپٹ لے گی، لیکن قاضی صاحب کے جاتے حمزہ نے سب کے سامنے فوری رخصتی کا اعلان کر کے زارا کے تمام حساب کتاب اور امیدوں کو ایک ہی پل میں خاک میں ملا دیا اور اسے مکمل طور پر ششدر کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز کے ساتھ ہی کمرے میں ایسی دردناک خاموشی چھا گئی جو زارا کی چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ زارا اپنے سنگھار اور بھاری سرخ عروسی لباس کی پوش تلے دبے وجود کے ساتھ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور چہرے پر خوف، غصے اور بے بسی کا احساس تھا، جبکہ حمزہ سکون سے دروازے سے پیٹھ ٹکائے کھڑا تھا، جیسے اس طوفان کے گزرنے کا انتظار کر رہا ہو جو زارا کے اندر برپا تھا۔ بس ماں، پاس بتانا میرے، دور رہو مجھ سے۔ زارا کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک تپتا ہوا غصہ تھا۔ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف ایک لمبا گہرا سانس لیا اور آہستگی سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے زارا کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا ہر قدم زارا کو اپنے قریب آتے ہوئے کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح لگا۔ میں نے کہا نا دور رہو۔ زارا کا ہاتھ بدحواسی میں سائڈ ٹیبل پر گیا جہاں ایک بھاری کرسٹل کا لیمپ رکھا ہوا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر اپنی پوری طاقت سے وہ لیمپ اٹھایا اور حمزہ کے چہرے کا نشانہ لے کر اس کی طرف دے مارا۔ اگر حمزہ کا رد عمل 1 سیکنڈ بھی دیر سے ہوتا تو وہ لیمپ سیدھا اس کے سر پر لگتا، لیکن حمزہ نے لمحوں میں اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور بڑی مہارت اور صفائی سے اس لیمپ کو ہوا میں ہی کیچ کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوف یا حیرت کی ایک شگن بھی نہیں آئی۔ اس نے نہایت خاموشی اور سکون سے وہ لیمپ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر زارا پر اپنی گہری چمکتی نظریں جما دی۔ کیا تم پاگل ہو چکی ہو زارا؟ حمزہ کی آواز دھیمی لیکن انتہائی مدھم اور باروب تھی۔ ہاں میں پاگل ہو چکی ہوں اور مجھے پاگل تم نے بنایا ہے۔ زارا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تمام ڈر اور خوف بھول کر حمزہ کی طرف جھپٹی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اس کے مضبوط سینے پر اندھا دھند مکے برسانے لگی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ بولو، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ وہ ہر مکے کے ساتھ چیخ رہی تھی جبکہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے ہوئے اس کا میک اپ خراب کر رہے تھے۔ ہمیشہ تم نے مجھے ملازموں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں، نہ کوئی مرضی۔ تم ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا حمزہ۔ حمزہ نے نہ تو اس کا ہاتھ روکا نہ ہی پیچھے ہٹا۔ وہ خاموشی سے دیوار سے تھوڑا ہٹ کر کھڑا رہا اور زارا کے ہر مکے، ہر ضرب اور ہر الزام کو خاموشی سے اپنے سینے پر سہتا رہا۔ تم نے مجھ سے میری آزادی چھین لی،
تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا. میں تم سے نفرت کرتی ہوں حمزہ، شدید نفرت کرتی ہوں. وہ مسلسل اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے ضربیں لگاتی رہی، یہاں تک کہ اس کا سانس پھولنے لگا اور اس کی ہاتھوں کی طاقت جواب دی گئی. جب زارا کی ہمت ختم ہونے لگی اور وہ روتے روتے نڈھال ہو کر گرنے والی ہوئی تو حمزہ نے ایک ہی لمحے میں اس کی دونوں کلائیاں تھام لیں اور جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. چھوڑو چھوڑو مجھے. زارا نے اس کے سینے پر اپنا منہ چھپائے زبردستی خود کو چھڑوانے کی ایک آخری اور کمزور سی کوشش کی، لیکن حمزہ کے دونوں بازو اس کے گرد ایک حصار بن چکے تھے، ایسا حصار جس سے نکلنا زارا کے لیے ناممکن تھا. حمزہ نے اس کی کمزوری مزاحمت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اور زور سے بھیج لیا. کمرے میں صرف زارا کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور حمزہ کے دل کی باقاعدہ اور تیز ہوتی دھڑکن جو زارا کے گال کے بالکل نیچے بج رہی تھی. چند منٹ یوں ہی گزر گئے. حمزہ نے زارا کی تب تک روکے رکھا جب تک اس کا غصہ ختم نہ ہو گیا اور اس کی سسکیاں دھیمی نہ ہو گئی. پھر حمزہ نے انتہائی نرمی سے زارا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. زارا کی سرخ اور بھیگی آنکھوں میں اس وقت بھی صرف بے بسی تھی، لیکن حمزہ کا روپ اب بالکل بدل چکا تھا. اس کی آنکھوں کی وہ سختی، وہ جلال اور وہ سرد مہری جیسے غائب ہو چکی تھی، اور ان کی جگہ ایک ایسا درد، ایک ایسی نرمی اور ایک ایسی تپش تھی جو زارا نے آج تک اس کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی. حمزہ نے اپنے انگوٹھے سے زارا کے گالوں پر پھیلے آنسوؤں کو بہت آہستگی سے صاف کیا. اس کا لمس اتنا نرم تھا جیسے وہ کسی شیشے کی نازک گڑیا کو چھو رہا ہو. تم نے اپنے سارے گلے شکوے کر لی زارا؟ حمزہ نے انتہائی مدھم اور محبت میں ڈوبی ہوئی آواز سے پوچھا. زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی. اب میری بات بھی سن لو. حمزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا. میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا. زارا کا پورا وجود جیسے اکڑ گیا، اس کا سکتہ مزید گہرا ہو گیا. یہ محبت آج کی نہیں ہے. حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا. اس کے چہرے پر ایک اداسی مسکراہٹ بھری تھی. جس دن تم اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ڈری اور سہمی بھی اس گھر کی دہلیز پر آئی تھی، تم تب سے میرے دل میں بس گئی ہو. میں نے تبھی اپنے دل میں طے کر لیا تھا یہ کہ اس دنیا میں اگر میں کسی سے رشتہ جوڑوں گا تو وہ صرف اور صرف تم ہوگی. تم یہ کیا بکواس؟ زارا نے بدحواسی میں بولنا چاہا، لیکن حمزہ نے اپنا انگوٹھا نرمی سے اس کی گلابی لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کرا دیا. نہیں زارا، آج مجھے بولنے دو. حمزہ کا لہجہ التجائی ہو گیا. تم جسے ڈائریکٹرشپ کہتی رہی، جسے تم ملازموں جیسا رویہ کہتی رہی ہو، وہ میری فکر تھی، میری محبت تھی. میں تمہیں اس دنیا کی ہر بری نظر سے، اس گھر کے تانوں سے اور ہر غلط راستے سے بچانا چاہتا تھا. میں جانتا تھا کہ تم نادان ہو، جذبات میں آ کر فیصلے کرتی ہو، اور میں تمہیں کسی نقصان میں نہیں دیکھ سکتا تھا. حمزہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے دل کے مقام پر رکھا. میری روک ٹوک، میرا غصہ، وہ سب سے اس لیے تھا کہ میں تم پر اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن تم نے کبھی میرے دل کا حال پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تم نے مجھے ہمیشہ صرف ایک جلاد سمجھا. زارا کے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی. جس شخص کی وہ بچپن سے اپنا دشمن، اپنی آزادی کا قاتل اور ایک سنگ دل انسان سمجھتی آئی تھی، وہ اس کے سامنے کھڑا اپنے بچپن سے چھپے محبت کے راز سے پردہ اٹھا رہا تھا. اور جب کل تم نے سب کے سامنے کہا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، حمزہ کی آواز میں ایک لمحے کے لیے تلخی آئی، تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو. میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا زارا. میں تم سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے نکاح کا فیصلہ کیا تاکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا سکوں اور اس دنیا کے سامنے تمہاری حفاظت کا حق حاصل کر سکوں. حمزہ نے جھک کر زارا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. ایک ایسا لمس جس میں پاکیزگی، حاکمیت اور بے انتہا محبت شامل تھی. زارا بالکل ساکت کھڑی رہی. اس کے ذہن میں برسوں کی تلخی اور حمزہ کی بتائی ہوئی حقیقت کے درمیان ایک شدید جنگ چھڑ چکی تھی. جس شخص کی آنکھوں میں اس نے ہمیشہ صرف حکم اور غصہ دیکھا تھا، آج انہی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت، طلب اور سچائی دے کر زارا کو اپنے تمام گمانوں اور نفرت پر شک ہونے لگا تھا. اور وہ یہ فیصلہ کرنے میں بالکل ناکام تھی کہ حمزہ کی اس غیر متوقع محبت پر کیسے رد عمل دے. تمہیں کیا لگتا ہے افشا، وہ لڑکی اب اس گھر پر مالکن بن کر راج کرے گی اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموشی سے دیکھتی رہو گی؟ کچن کے بند دروازے کے پیچھے سمیرہ بیگم کی ذہن میں بچی آواز گونجی. وہ اپنی بیٹی افشا کے شانے کو سختی سے ہلا رہی تھی، جس کا چہرہ حسد
اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ امی میں کیا کروں؟ افشا نے بدحواسی میں اپنے ناخن دانتوں میں چباتے ہوئے کہا۔ حمزہ تو سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ رات بھر میں سو نہیں سکی، جس جگہ پر میرا حق تھا وہاں آج وہ رات زارا بیٹھی ہے۔ اسی وقت نوری بیگم بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر بھی اس رشتے کو لے کر ناگواری واضح تھی۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا افشا، نوری نے دھیمی اور مکانانہ آواز میں کہا۔ اگر اس لڑکی کا غرور توڑنا ہے اور حمزہ کے دل سے اس کی جگہ ختم کرنی ہے تو لوہا گرم ہے۔ زارا کا ذہن پہلے ہی حمزہ کے خلاف تھا۔ حمزہ کی کل رات کی نرمی نے اگر اس کا دل پگھلا دیا ہوگا تو ہمیں اس پگھلی ہوئی موم پر دوبارہ شکوک کا زہر انڈیلنا ہوگا، لیکن کیسے؟ افشا نے التجا نظروں سے اپنی ماں اور تائی کی طرف دیکھا۔ کیسے کا جواب میرے پاس ہے۔ سمیرہ بیگم نے افشا کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا اور اپنا موبائل فون تھماتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو زارا کے ابھرتے ہوئے اعتماد کو ہمیشہ کے لیے خاک ملا دے گا۔ دوسری طرف کمرے میں صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی زارا کے چہرے پر پڑی۔ زارا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا اور رات کے طوفان کے اثرات اس کے وجود پر نمایاں تھے۔ اس نے پہلو بدلا تو دیکھا کہ حمزہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ بستر کا وہ حصہ خالی تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ موجود تھا۔ زارا نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھا جن پر ابھی بھی حنا کی مہک باقی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ کل رات کے وہ الفاظ، حمزہ کی آنکھوں میں جھلکتا وہ بے پناہ پیار، اس کا نرم لمس اور وہ اعتراف محبت۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زارا۔ جس دن تم اس گھر میں آئی تھی میں تب سے صرف تمہارا ہوں۔ کیا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی حمزہ جیسے سخت اور جابر انسان کے دل میں اس کی اتنی گہری محبت چھپی تھی؟ زارا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس بات پر یقین کر لے، کیونکہ اس اعتراف نے اس کے برسوں کے زخموں پر مرہم کا کام کیا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی غیر ارادی مسکراہٹ ابھری کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زارا نے فوراً اپنے دوپٹے کو سنبھالا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آ جائے۔ دروازہ کھلا اور افشا ہاتھ میں چائے کا ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی اور ہمدردانہ مسکراہٹ تھی۔ صبح بخیر زارا۔ افشا نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ بھائی تو صبح ہی بابا کے ساتھ کسی ضروری کام سے باہر نکل گئے تو میں نے سوچا تمہارے لیے چائے لے آؤں۔ زارا نے افشا کو شک کی نگاہوں سے دیکھا۔ افشا نے کبھی اس سے اتنی اخلاق سے بات نہیں کی تھی۔ شکریہ افشا، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت کیوں نہیں ہے زارا؟ افشا بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا لہجہ اچانک انتہائی ہمدردانہ اور افسردہ ہو گیا۔ آخر ہم بہنیں ہیں، اور سچ کہوں تو رات سے میرا دل تمہارے لیے بہت کڑ ہے۔ مجھے تمہاری حالت پر ترس آ رہا ہے۔ زارا کے آبرو تن گئے۔ ترس؟ کس بات کا ترس؟ اسی بات کا کہ تم کتنی سادہ ہو زارا۔ افشا نے ایک لمبی آہ بھری۔ تم سمجھ رہی کہ حمزہ بھائی نے تم سے نکاح کر کے تم پر کوئی احسان کیا ہے یا وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کاش تم اس سچائی سے واقف ہوتی جو اس بند کمرے کے باہر رچی گئی ہے۔ زارا کا دل ایک دم ہول اٹھا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو افشا؟ صاف صاف کہو جو کہنا ہے۔ افشا نے اپنے سوٹ کی جیب سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکالا جس پر حمزہ کی مخصوص تحریر میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فون کی اسکرین روشن کی۔ تم نے کل سب کے سامنے یہ جھوٹ بولا نا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ افشا نے طنزیہ مسکرا کر کہا۔ تم نے سوچا تھا کہ حمزہ بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن تم ان کی انا کو نہیں جانتی۔ حمزہ بھائی نے اس گھر کی عزت بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خاندانی غرور کی خاطر اور تمہارے اس پسندیدہ شخص والے جھوٹ کا بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ زارا کی آواز کانپ اٹھی، لیکن اس کے اندر کا خوف جاگ چکا تھا۔ اگر تمہیں جھوٹ لگتا ہے تو یہ پڑھ لو۔ افشا نے وہ کاغذ زارا کی طرف بڑھایا۔ زارا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما۔ اس پر حمزہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری کا ایک تحریری صفحہ تھا جس کی چند سطریں نمایاں تھیں۔ زارا کی منمانی اور اس کی جھوٹ نے آج گھر کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ وہ سمجھتی کہ وہ کسی اور کا نام لے کر مجھے زیر کر لے گی۔ میں اس کا یہ غرور توڑ کر رہوں گا۔ اس نکاح سے میں اسے یہ دکھاؤں گا کہ اپنی حد سے بڑھنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ نہیں، یہ حمزہ نہیں لکھ سکتے۔ ابھی پورا سچ کہاں سنا ہے تم نے؟ افشا نے بے رحمی سے مسکرا کر اپنے فون میں ایک اور آڈیو ریکارڈ آن کر دیا۔ کمرے میں حمزہ کی وہی باروب اور سخت آواز گونج اٹھی۔ یہ ایک ادھوری اور جوڑ توڑ کی بنائی ہوئی گئی وائس ریکارڈنگ تھی۔ یہ نکاح صرف اور صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ زارا نے جو ڈرامہ کھڑا کیا تھا اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ محبت اور نرمی جیسی چیزوں کی اس رشتے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
میں اسے سکھاؤں گا کہ میری ضد کے آگے کھڑے ہونے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو زارا کی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ زارا کے ہاتھ سے وہ کاغذ نیچے گر گیا، اس کے دل میں بننے والا اعتماد کا ننھا سا محل ایک ہی پل میں راکھ کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ رات کی وہ تمام باتیں، وہ نرمی، وہ آنسو صاف کرنا، وہ پیشانی پر بوسہ، سب کچھ اسے ایک خوفناک ڈرامہ، ایک مکرانہ چال اور اپنی انا کو تسکین دینے کا ذریعہ محسوس ہونے لگا۔ تو وہ سب جھوٹ تھا، مجھ سے بدلہ لے رہے تھے، مجھے اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے محبت کا ڈرامہ رچا رہے تھے۔ زارا کا ذہن چیخ اٹھا۔ افشا نے زارا کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ کو دیکھا تو اس کے اندر انتقام کی ٹھنڈک پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنی اٹھی اور زارا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہے زارا، لیکن سچائی یہی ہے، حمزہ بھائی تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے صرف ایک ضد اور انتقام ہو۔ افشا وہاں سے چلی گئی اور زارا وہیں بستر پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے، لیکن اس بار آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں حمزہ کے لیے شدید نفرت اور شکوک کی ایک بلند دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ ہولہا سا کھلا اور حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلدستہ اور زارا کی پسندیدہ مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور نرم مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنی نئی زندگی کا پہلا دن اپنی محبت کے ساتھ شروع کرنے آیا ہو۔ زارا، حمزہ نے نرمی سے پکارا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تم جا گئی ہو؟ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ زارا نے جیسی حمزہ کی آواز سنی اس کا پورا وجود اکڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں صرف اور صرف نفرت اور حقارت تھی۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ زارا کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ دور رہو مجھ سے، زارا نے چیخ کر کہا اور بستر سے اتر کر پیچھے ہٹ گئی۔ چھونا بھی مت مجھے۔ زارا یہ کیا رویہ ہے، کل رات تو… حمزہ نے الجھن اور کرب سے گلدستہ ٹیبل پہ رکھا اور آگے بڑھنا چاہا۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ تمہارے گھٹیا ڈرامہ تھا حمزہ۔ زارا نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آواز پھر سے جذبات سے کانپ رہی تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنی محبت کے جھوٹے ڈرامے سے مجھے بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے تھے نا، اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حمزہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سا بدلہ؟ میں نے تم سے سچ کہا تھا زارا، سچ۔ زارا نے ایک تلخ اور دردناک قہقہ لگایا۔ تمہارا سچ میں دیکھ چکی ہوں، تم ایک مکار اور خود غرض انسان ہو حمزہ۔ تم سے نکاح کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن یاد رکھنا، تم میرا جسم تو قید کر سکتے ہو لیکن میرے دل میں اپنے لیے محبت کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زارا نے اپنا رخ موڑ لیا اور واش روم میں جا کر دھڑام سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ حمزہ وہیں کمرے کے وسط میں سکتے کی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پھول مرجھا چکے تھے اور اس کا دل ایک بار پھر زارا کے دیے گئے شکوک کے خنجر سے زخمی ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ زارا کی آنکھوں کی وہ نرمی ایک بار پھر شدید نفرت میں بدل گئی۔ پچھلے 3 دنوں سے حمزہ اور زارا کے کمرے پر خاموشی کا راج تھا۔ زارا نے حمزہ سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی حمزہ کمرے میں آتا، وہ یا تو رخ موڑ کر لیٹ جاتی یا خاموشی سے واش روم میں بند ہو جاتی۔ زارا کا یہ برفیلا رویہ اور اس کی آنکھوں میں چھپی حقارت حمزہ کے جگر کو چھلنی کر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر نکاح کی اس پہلی رات کے بعد ایسا کیا ہوا جس نے زارا کے دل میں اچانک اس قدر زہر بھر دیا۔ اسی اثنا میں گھر کی بالائی منزل کی راہداری سے حادث اور ہمایشہ گزر رہے تھے کہ ان کے قدم افشا کے کمرے کے اد کھلے دروازے کے باہر تھم گئے۔ افشا اپنی ماں سمیرہ بیگم سے بات کری تھی اور اس کے قہقہے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ امی آپ کو اندازہ نہیں کہ میرا تیر کتنا نشانے پر لگا ہے۔ افشا کی آواز میں قباست صاف جھلک رہی تھی۔ زارا اب حمزہ کی صورت سے بھی نفرت کرتی ہے۔ وہ جو میں نے حمزہ کی پرانی وائس ریکارڈنگ کارڈ چھاٹ کر ایڈٹ کی تھی اور وہ ڈائری کا جعلی صفحہ بنایا تھا، زارا نے بغیر سوچے سمجھے اس پہ یقین کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں حمزہ اس کا غرور کیسے توڑتے ہیں۔ ہمایشہ نے صدمے سے اپنی منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ حادث کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً حمزہ کی طرف بڑھا۔ حمزہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ حمزہ بھائی۔ حارث نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔
حمزہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. اس کا چہرہ غم اور تھکن سے نڈھال تھا. حارث، عائشہ، کیا ہوا؟ تم دونوں اتنے پریشان کیوں؟ حمزہ نے سنجیدگی سے پوچھا. بھائی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ زارا بھابھی آپ سے اتنی دور کیوں ہو گئی ہیں؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا. اس کی آواز میں غصہ اور اپنے بھائی کے لیے ہمدردی یکجا تھی. یہ سب افشا اور چچی کی سازش ہے. حارث نے حمزہ کو افشا اور سمیرہ بیگم کی تمام باتوں سے آگاہ کیا اور اس ایڈٹ کی گئی آڈیو اور جعلی ڈائری کا بھی ذکر کیا. حمزہ کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ سخت ہوتے گئے. اس کے دل پر چھایا ہوا بوجھ تو ہلکا ہو گیا کہ زارا کی نفرت بے بنیاد نہیں تھی، لیکن افشا اور چچی کی اس گھناؤنی حرکت پر اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا. حمزہ بھائی، اب آپ خاموش نہیں رہیں گے. حارث نے اپنا فون دکھاتے ہوئے کہا. میں نے افشا کی باتوں کی کچھ سیکنڈز کی ریکارڈنگ اپنے فون میں محفوظ کر لی ہے. ہمیں ابھی بڑوں کے سامنے اس کا سچ لانا ہوگا. حمزہ نے اپنے ضبط کو قائم رکھا اور گہرا سانس لیا. حارث، نیچے جاؤ اور پاپا جان، چچا جان، امی، چچی اور تمام بڑوں کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا کرو. اور عائشہ، تم زارا کو بھی نیچے لے کر آؤ. تھوڑی ہی دیر میں ڈرائنگ روم میں ایک غیر معمولی اور شدید تناؤ محسوس ہونے لگا. امجد صاحب اور اختر صاحب صوفے پر بیٹھے تشویشناک نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. آسیہ بیگم، سمیرہ بیگم اور نورین بھی موجود تھیں، جبکہ افشا ایک کونے میں بے خبر اور مطمئن چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. زارا جب عائشہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی نظریں زمین پر ٹکی ہوئی تھیں. اس نے حمزہ کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا. حمزہ بیٹا، یہ کیا بات ہے؟ تم نے ہم سب کو اس طرح اچانک کیوں بلایا ہے؟ امجد صاحب نے فکر مندی سے پوچھا. حمزہ ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑا تھا. اس کا روپ بلا کا سنجیدہ اور باروب تھا. اس نے زارا پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر بڑوں کی طرف متوجہ ہوا. پاپا جان، پاپا، چچا جان، آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی سچائی لانا چاہتا ہوں جس نے اس گھر کے سکون اور میری شادی شدہ زندگی کو زہر آلود کر دیا ہے. حمزہ کی دھیمی مگر گرجدار آواز گونجی. سمیرہ بیگم اور افشا کا رنگ حمزہ کا لہجہ سن کر ایک دم زرد پڑنے لگا. کیا مطلب حمزہ؟ کھلم کھلا بات کرو. اختر صاحب نے کہا. حمزہ نے حارث کی طرف اشارہ کیا. حارث آگے بڑھا اور اس نے اپنا فون سامنے میز پر رکھ دیا. چچا جان، یہ سب افشا کی کارستانی ہے. حارث نے سب کے سامنے کھڑی ہو کر کہا. افشا نے چچی اور امی کی شے پر زارا بھابھی کے دل میں حمزہ بھائی کے خلاف شدید زہر گھولا. اس نے حمزہ بھائی کے ہاتھ کی جعلی ڈائری لکھی اور ان کی آڈیو ایڈٹ کی، جس سے یہ لگے کہ حمزہ بھائی نے زارا سے محبت نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا ہے. ڈرائنگ روم میں جیسے دھماکہ ہو گیا. زارا نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں. یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. افشا بدحواسی میں چیخ اٹھی. اس کا جسم کانپنے لگا. پاپا، حارث مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. خاموش رہو افشا. عائشہ نے آگے بڑھ کر حارث کا فون کا پلے کا بٹن دبا دیا. اگلے لمحے افشا کی اپنی آواز پورے ڈرائنگ روم میں صاف گونجنے لگی. زارا اب حمزہ بھائی سے نفرت کرتی ہے. وہ ایڈٹ کی گئی آڈیو اور جعلی صفحہ کام کر گیا. اب دیکھتے ہیں کہ حمزہ بھائی اس کو کیسے مناتے ہیں. ریکارڈنگ ختم ہوئی تو ڈرائنگ روم میں ایسا سناٹا چھا گیا کہ سانس لینے کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دینے لگی. سمیرہ بیگم اور نورین بیگم کا چہرہ شدید شرمندگی اور خوف سے فرق ہو گیا. اختر صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماشا افشا کے چہرے پر دے مارا. بے غیرت لڑکی! اختر صاحب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی. ہم نے تمہیں یہ تربیت دی تھی، تم اپنی بھائی کی خوشیوں اور اس کی عزت کی دشمن بن گئی. اختر، یہ کیا کر رہے ہو؟ سمیرہ بیگم نے گھبرا کر بولنا چاہا، لیکن اختر صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے سخت آواز میں کہا. تم خاموش رہو سمیرہ. مجھے معلوم ہے کہ تمہاری دی ہوئی شے نہیں اسے اس حد تک پہنچایا ہے. تم دونوں نے مل کر اس گھر کا ماحول برباد کر دیا. امجد صاحب نے بھی نورین بیگم اور سمیرہ بیگم کی طرف انتہائی ناگواری اور ناپسندیدگی سے دیکھا. نورین، سمیرہ، مجھے تم دونوں سے اس نیچ حرکت کی بالکل توقع نہیں تھی. تم لوگوں نے ایک بچی کے جذبات اور حمزہ کے سچے رشتے کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا. آسیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہی تھی جو کسی بت کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی. زارا کے پاؤں تلے سے گویا زمین سرک چکی تھی. اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. وہ سچائی جو ابھی تک اس کے سامنے بے نقاب ہوئی تھی، اس نے زارا کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا.
وہ جن باتوں پر یقین کر کے حمزہ کو مکار، خود غرض اور جابر سمجھتی رہی تھی، وہ سب ایک حسد سے بھری سازش تھی۔ حمزہ بے قصور تھا، اس کا پیار، اس کا اعتراف محبت، اس کی گرم جوشی، سب کچھ سچا اور پاکیزہ تھا، اور وہ بدلے میں اس انسان کو ذلیل کرتی رہی، اس پر جھوٹی تہمتیں لگاتی رہی اور اس کے دل کو دکھاتی رہی۔ زارا نے بھیگی آنکھوں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ خاموشی سے ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں زارا کے لیے کوئی غصہ یا انتقام نہیں تھا، بلکہ صرف ایک گہرا کرب، دکھ اور خاموش شکوہ تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ زارا کے دل میں ایک شدید چیخ ابھری۔ میں کیسے کسی غیر کے کہنے پر اس انسان کی سچی محبت پر شک کر بیٹھی، جو مجھ سے بچپن سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے اور ندامت کے گرم آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے، اور وہ شدید شرمندگی کے باعث حمزہ کی نظروں کا سامنا نہ کر سکی۔ ڈرائنگ روم کا طوفان تھم چکا تھا، سازشوں کے تمام نقاب اتر چکے تھے اور سچائی اپنے تمام تر جلووں کے ساتھ سامنے آ چکی تھی، مگر اس سچائی نے زارا کے اندر ندامت کی ایک ایسی آنکھ بھڑکا دی تھی جس میں وہ پل پل جل رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں کو بمشکل گھسیٹتی ہوئی حمزہ کے کمرے میں داخل ہوئی، وہی کمرہ جہاں پچھلے 3 دنوں سے اس نے حمزہ کو اپنی نفرت کے تیروں سے زخمی کیا تھا، جہاں اس نے اس کے دیے گئے پھولوں کو ٹھکرایا تھا اور اس کے سچے اعتراف محبت کو مکرانہ ڈرامہ قرار دیا تھا۔ زارا کمرے کے وسط میں جا کر خاموش کھڑی ہو گئی، اس کا سرخ عروسی لباس اور ہاتھوں کی مدھم پڑتی حنا جیسے اس سے سوال کر رہی تھی کہ اس نے اپنی ناسمجھی میں کتنے انمول رشتے کو توہین کی تھی۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دروازے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ رات کا وقت تھا اور کمرے میں سائیڈ لیمپ کی مدھم اور سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حمزہ نے دروازہ لاک کیا اور اس کی نظر سیدھی زارا کے جھکے ہوئے وجود پر جم گئی۔ زارا نے قدموں کی آہٹ سنی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ حمزہ؟ زارا کے لبوں سے ایک انتہائی مدھم لرزتی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں بھیج لیا۔ حمزہ خاموشی سے چند قدم چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کا وجود زارا کے اتنے قریب تھا کہ زارا اس کی سانسوں کی گرماہٹ اور اس کے پرفیوم کی مہکتی خوشبو کو واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ تم یہاں یوں ہی شرمندہ کھڑی رہو گی زارا؟ کچھ کہو گی بھی؟ حمزہ کی آواز میں نہ کوئی غصہ تھا نہ تلخی، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی شرارت آمیز نرمی تھی۔ زارا کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں بے پناہ ندامت اور محبت کا التجا آمیز عکس تھا۔ حمزہ مجھے معاف کر دو، خدارا مجھے معاف کر دو۔ زارا نے روتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ حمزہ کے چوڑے سینے پر رکھے۔ اس نے حمزہ کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں کتنی نادان اور اندھی تھی حمزہ، میں نے کسی غیر کی باتوں میں آ کر اس جھوٹے کاغذ اور آڈیو پر یقین کر کے تم پر اتنا بڑا شک کیا۔ میں نے تمہاری اتنی پاکیزہ محبت کی توہین کی۔ تم مجھے جو بھی سزا دو گے مجھے قبول ہے، لیکن خدارا مجھ سے اپنا رخ مت موڑو۔ زارا کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ اس کا پورا وجود ندامت کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ حمزہ نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے روپ اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی پچھتاوے کی سچائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نہایت دلکش اور رومانوی اور جاذب نظر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور زارا کے کانپتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی مٹھیاں کھولیں۔ اس نے زارا کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے اٹھایا اور ان کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زارا؟ حمزہ نے انتہائی مدھم اور محبت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا میری محبت اتنی کمزور ہے کہ کسی کی سازش، کسی کی چال یہ تمہارے چند دنوں کے غصے اور شک سے ختم ہو جائے گی؟ زارا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ حمزہ کی نظروں میں اس وقت صرف اور صرف بے پناہ پیار کا سمندر موجزن تھا۔ اگر میری محبت اتنی نازک ہوتی تو زارا میں تمہیں بچپن سے اب تک اپنے دل میں نہ بسائے رکھتا۔ حمزہ نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے زارا کے چہرے سے زلفوں کی آوارہ لٹ کو نرمی سے پیچھے ہٹایا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔
مجھے دکھ ضرور ہوا تھا زارا، بہت دکھ ہوا تھا کہ تم نے میری نظروں کو سچ کے بجائے دوسروں کے لفظوں پر یقین کیا، لیکن میں جانتا تھا کہ تم نادان ہو، تمہیں اپنے جال میں پھنسایا گیا تھا۔ میں صرف نادان نہیں، میں بہت بڑی بری ہوں حمزہ، زارا نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں کتنی تکالیف دی ہیں، میں نے تم پر بدلے اور خود غرضی کا الزام لگایا ہے۔ شش! حمزہ نے اپنا انگوٹھا زارا کے لرزتے گلابی لبوں پر رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ آج کے بعد تم اپنے آپ کو کبھی برا نہیں کہو گی۔ حمزہ کی نظریں زارا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کا طواف کر رہی تھی، اور ماضی کا کوئی تلخ واقعہ اب ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ وہ سب غلط فہمیاں، وہ تمام شکوک اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ حمزہ نے زارا کی نازک کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور اسے ایک ہی ہلکے سے جھٹکے سے اپنے وجود کے بالکل قریب کر لیا۔ زارا کا سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے پہلی بار حمزہ کو اپنے اتنے قریب، اتنے حق اور بے پناہ محبت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں حمزہ کے دل کی دھڑکنوں سے مل کر ایک نیا ترنم چھیڑ رہی تھی۔ تم جانتے ہو حمزہ، زارا نے اپنے دونوں ہاتھ حمزہ کے شانوں پر رکھتے ہوئے انتہائی دھیمی اور شرمیلی آواز میں کہا، کل رات جب تم نے پہلی بار مجھ سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا تو میرے دل نے ایک لمحے کے لیے خوشی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس اعتراف پر یقین کر لو، کیونکہ میں شاید ہمیشہ سے تمہاری اس روک ٹوک کے پیچھے چھپے پیار کی منتظر تھی، لیکن افشا کے زہر نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور میں ڈر گئی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر خوشی کی ایک روشن لہر دوڑ گئی۔ اس نے زارا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اس ضدی زارا کے دل میں بھی اس جابر حمزہ کے لیے کوئی جگہ بن چکی ہے؟ زارا کا چہرہ شرم و حیا سے لال ہو گیا۔ اس نے اپنی لمبی پلکیں جھکا لی اور حمزہ کی کشادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ہولے سے سرگوشی کی۔ جگہ بن نہیں چکی، شاید وہ جگہ ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی، بس مجھے اس کا احساس ہونے میں دیر ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زارا کو اپنی آغوش میں لیا اور سختی سے بھیج لیا۔ کمرے کا ماحول عجیب سی سحر انگیز خوشبو اور محبت کی گرماہٹ سے مہک اٹھا تھا۔ حمزہ نے انتہائی عقیدت اور محبت سے جھک کر زارا کی کشادہ پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ محض ایک بوسہ نہیں تھا، بلکہ ایک نیا پیمانے وفا تھا، ایک ایسا رشتہ جو تمام شکوک و شبہات اور ماضی کے سیاہ سایوں سے پاک ہو چکا تھا۔ آج سے ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہے زارا۔ حمزہ نے اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کی۔ اس کا لمس زارا کے وجود میں ایک میٹھی سنسنی پھیلا رہا تھا۔ ایک ایسی زندگی جہاں صرف میں ہوں گا، تم ہوگی، اور ہماری بے انتہا محبت۔ کوئی تیسرا اب کبھی ہمارے درمیان نہیں آ سکے گا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھ بازو حمزہ کے گرد پھیلائے اور خود کو مکمل طور پر اس کے وجود کے سپرد کر دیا۔ اس کے دل کا ہر خوف، ہر وہم اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ حمزہ کے سچے پیار کی گرماہٹ نے لے لی تھی۔ خاندان کی تمام بڑوں کے درمیان چھائی ہوئی تلخیاں بھی آہستہ آہستہ دم توڑ گئیں۔ افشا اور سمیرہ بیگم اپنے کیے پر شرمندہ تھی شدید، اور امجد صاحب اور اختر صاحب نے گھر میں ایک نیا نظم و ضبط اور محبت کا ماحول قائم کر دیا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں سے دور حمزہ اور زارا کی دنیا اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ نفرتوں اور شکوک کی برف ہمیشہ کے لیے پگھل چکی تھی، اور ان کی داستان حیات ایک بے مثال حسین اور محبت سے بھرپور شروعات کے ساتھ ایک نئے اور خوبصورت باب میں داخل ہو چکی تھی۔